نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال آدم بين الروح والجسد وعن الإرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدر فی طینتہ سأخبرکم بأول امر دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام وصدق رسول النبی الکریم۔ دو احادیث مبارکہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5510 5511 ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک حضرت ارباز بن ساریہ سے، دو احادیث مبارکہ کوڈ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کا فرمان بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، قالوا کہا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، متى وجبت لک النبوہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب نبی بنایا، کب نبوت آپ کی تھی، کب سے آپ نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وآدم بینا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم بین الروح والجسد، جسم اور روح کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام تھے، یعنی جسم بڑھ رہا تھا، ابھی روح پھونکی نہیں گئی۔
اگلی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انی عند اللہ مکتوب، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میں اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہوں، مکتوب عند اللہ مکتوب، عند اللہ مکتوب، بے شک میں انی عند اللہ مکتوب، بے شک میں انی عند اللہ، انی عند اللہ، انی عند اللہ مکتوب، بے شک میں لکھ دیا گیا ہوں اللہ کے نزدیک، کیا خاتم النبیین، تمام انبیاء کے بعد آنے والا، تمام انبیاء کے بعد میں آنے والا، وَإِنَّ آدَمَ، اور بے شک آدم علیہ السلام ضرور گندھے جا چکے تھے یا گندھی جا چکی تھی، گندھی ہوئی مٹی میں تھی، فی طینتہ، ضرور گندھی جا چکی تھی ان کی مٹی، سأخبرکم، اور عن قریب خبر دی جائے گی تم کو، کہ اول امری، کہ بے شک قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلا ہوں، یا بے شک اس امر میں میرے بارے میں یہ کہ دعا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں، وہ بشارت ہوں عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، ورویا امی التی، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، امی التی، رات ہینا انہوں نے دیکھا جب، وسناتی وقر خرجہا علی نور، کہ ضرور ان سے ایک نور نکلا ہے، اضاء لہا منہ قصور الشام، جس کے نور سے انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب آقا علیہ السلام، بس اب بات تو آپ کو سمجھ آئے کہ سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن کیا کریں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈاما ڈول ہو جاتی ہیں۔ اگر علم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس علم ہے، جو علم رکھتے ہیں۔ ان دو جو احادیث مبارکہ ہیں دونوں، ان دونوں کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے، سب سے پہلے بھی نبی تھا، آنا نبی بین الماء، آدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی میری نبوت اس وقت بھی موجود تھی۔ تمام نبیوں کو نبوت بعد میں ملی، پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ دوسری حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک بھی انی عند اللہ مکتوب، لکھ دیا گیا ہوں، کیا
خاتم النبیین، خاتم النبیین، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمام انبیاء کے بعد میں آنے والا ہوں۔ اب خاتمہ کا کوئی مور کر لے تو مور بھی اس وقت لگائی جاتی ہے جب تحریر مکمل ہو جائے، تحریر مکمل نہیں ہے تو مور نہیں لگتی، جب تحریر مکمل ہو جائے اس کے بعد کوئی اور جملہ نہ کرنا اس تحریر میں، تو پھر کیا کرتے ہیں، آخر میں مور لگا دیتے ہیں۔ خاتمہ کا معنی مور بھی کر لیں، خاتمہ کا جو قرآن پاک کے اندر مور بھی کر لیں تو وہ بھی معنی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ مراد یہ کہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ اب اخیر تک پہنچ گیا اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو کوئی آپ کے بعد کسی کو نبی بنائے گا یا کوئی نبی بنے گا وہ لعین مردود جھوٹا ہوگا، اس کی بات پر کبھی کان نہ دھرو، کان نہ دھرو، کیونکہ جھوٹے کی آواز پہ یا جھوٹے کی بات پر آپ کان دھریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جس سے آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے، جس طرح احمد عیسیٰ ہے، حالانکہ پکا جہل ہے، پکا جہل، اسم اس نے بنایا ہے، خاتم النبیون آ گیا، انبیاء ہو گیا اور نبیون ہو گیا، اب یہ اسم ہے، جمع خاتم انبیاء، جمع انبیاء نبی کی جمع، النبیین نبی کی جمع، النبیون نبی کی جمع۔ اب اسم میں پکا قاعدہ اور پکا قانون ہے پوری کائنات کے اندر، چاہے وہ انگلش کی گرامر ہو، چاہے وہ اردو کی گرامر ہو، چاہے وہ لاطینی کی گرامر ہو، اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ احمد عیسیٰ تو کہتا ہے انبیاء ماضی میں، النبیون وہ موجودہ حال والے اور النبیین آنے والے۔ اب علم تو آپ نے پرکھ لیا، جان گئے کہ یہ اتنا کوئی علم والا، اتنا فاضل آدمی ہے جو محمد کے فلٹر سے علم سیکھتا ہے، اور اس کے باپ نذیر کی قبر سے گرامر اچھلے مار کے نکلتی ہے، اور پھر محمد کے فلٹر سے آ جاتا ہے، خود بھی اعتراف کرتا ہے کہ حرام زادہ بھی ہوں میں۔ اب ایسے حرام زادوں کے پیچھے آپ لگیں گے تو آپ کو لوگ عقل مند کہیں گے، یہی آپ سوچیں۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ علم میں تو زمانہ پایا ہی نہیں جاتا، علم میں تو زمانہ اسم میں تو زمانہ پایا ہی نہیں جاتا، جب اسم میں زمانہ ہی نہیں تو نبی کی جمع انبیاء میں زمانہ ہوگا، نبیون جو نبی کی جمع ہے زمانہ ہوگا، النبیین کے اندر زمانہ ہوگا۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ایسے نبی، جھوٹے اور لعین نبی، مردود قسم کے نبی آتے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل سلیم دی ہے، آپ بھی سوچ بچار رکھتے ہیں، اس سوچ بچار کو ذرا کارآمد بنائیں، بس میں یہی کہتا ہوں کہ اس سوچ بچار کو کارآمد بنائیں۔ اسی طرح آخر میں بات کرتا جاؤں کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے
اپنے کیے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے حکمران اس جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں، جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے یا نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات سے پھرتے رہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کا ساتھ دیتے رہیں، تو کیا حکمرانوں نے مرنا نہیں؟ اب پھر وہ بات آ رہی ہے کہ حکومت نے بڑا دھوکہ کیا، دجل و فراڈ کیا، لومڑی کی طرح سے مکار بن کر وعدہ کیا۔ آپ وعدے کو توڑنے لگے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اگر اس کو ہم نے اسلامی کہہ دیا ہے تو اب جو وعدہ کیا ہے اس کو ایفا کریں اور فرانس کے مشیر کو پاکستان سے پاک کر دیں۔ پاکستان کو ایسے غلیظ انسانوں سے پاک رکھنا چاہیے اور اس کو فوری طور پہ نکال دینا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کے اندر شور شرابہ نہ ہو اور ہم سب کو سکون حاصل ہو۔ دلی سکون یہی ہے کہ جو بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کے، ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھونکتا ہے اس سے ہم مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر منافق ہیں، مرتد ہیں، کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پھر گزارش ہے حکمرانوں سے کہ وہ ملک پاکستان سے ان چوڑوں کو، ان چمیاروں کو، ان بدبختوں کو فوری طور پہ نکالیں تاکہ ملک میں امن ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ہماری پیاری جماعت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون، محبت، الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیں بھی جب تک اللہ نے جان میں جان دی ہے، روح اور جسم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن جزاء وما علینا الا البلاغ۔